کبھی کبھی یہ غلط فہمی دل کو ضرورت سے زیادہ تکلیف دے جاتی ہے۔ عائشہ نے سوچا تھا کہ زین اس کا کبھی نہیں ہو سکتا، مگر شاید حقیقت کچھ اور تھی۔ سنیے ناول خاموش محبت کی قسط نمبر 3، ایک غلط فہمی۔ عائشہ تیزی سے راہداری سے گزرتی ہوئی یونیورسٹی کے باغ میں آ کر رک گئی۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے؟ زین کی منگنی کی خبر سن کر دل میں جو درد اٹھا تھا وہ اس کے لیے نیا تھا اور شاید ناقابل قبول بھی۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل کہاں مانتا ہے۔ ادھر زین اپنی کلاس ختم کر کے باہر نکلا تو اس کے ذہن میں صرف عائشہ کا چہرہ تھا۔ وہ پریشان تھی اور زین یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیوں۔ اسی وقت اس کا دوست فہد اس کے پاس آیا۔ یار مبارک ہو، زین نے حیرت سے پوچھا۔ کس بات کی؟ فہد ہنس پڑا۔ سنا ہے تمہاری منگنی ہونے والی ہے۔ زین فوراً سمجھ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ کس نے کہا؟ پورا ڈپارٹمنٹ یہی بات کر رہا ہے۔ زین نے سر جھٹکا۔ جھوٹ ہے، کوئی منگنی نہیں ہو رہی۔ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ پھر یہ افواہ کیسے پھیلی؟ زین کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، شاید کسی نے میری بہن کے بارے میں غلط سمجھ لیا۔ فہد نے مسکرا کر چھیڑا۔ اچھا، یا پھر تم کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ زین نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کے دل میں ایک نام ضرور تھا، عائشہ۔ اگلے دن عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ زین سے فاصلہ رکھے گی۔ کلاس میں وہ ہمیشہ آخری نشست پر بیٹھی، نظر کتاب پر، دل کہیں اور۔ زین نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ جان بوجھ کر اس سے بچ رہی ہے۔ آخر کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے کہا، ایک لمحہ رکے مس عائشہ۔ تمام طلبہ باہر چلے گئے، کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ خاموشی بہت بھاری تھی۔ عائشہ نے نظریں چکائے پوچھا، جی؟ زین نے آہستہ سے کہا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ عائشہ چونک گئی۔ نہیں۔ پھر آپ مجھ سے بچ کیوں رہی ہیں؟ عائشہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش رہی۔ زین نے ایک قدم قریب آ کر کہا، اگر میں نے کچھ غلط کیا تو جاننا چاہوں گا۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا، آپ کی منگنی ہو رہی ہے؟ زین چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو یہ بات ہے۔ عائشہ کو فوراً احساس ہوا کہ اس نے کیا کچھ پوچھ لیا ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ مجھے معاف کیجیے، یہ میرا مسئلہ نہیں، وہ جانے لگی، مگر زین کی آواز نے اسے روک لیا۔ میری کوئی منگنی نہیں ہو رہی۔ عائشہ کے قدم رک گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ زین کی نظریں سیدھی اس پر تھیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اس بات سے فرق پڑا۔ یہ سن کر عائشہ کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، صرف خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن آج اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ رات کو زین دیر تک جاگتا رہا۔ وہ جان چکا تھا عائشہ بھی کچھ محسوس کرتی ہے، مگر کیا؟ اور کیا وہ خود صرف پسند کرتا ہے، یا یہ کچھ زیادہ ہے؟ اسی سوچ میں اس کا فون بجا۔ اسکرین پر نام تھا، سارا۔ زین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی، کیونکہ تم ابھی بھی میرے ہو زین۔ زین کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ یہ ممکن نہیں، دیکھتے ہیں۔ کال کٹ گئی۔ زین خاموش کھڑا رہا۔ ماضی جسے وہ دفن کر چکا تھا شاید واپس آنے والا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ماضی اس کی اور عائشہ کی نئی کہانی کو مشکل بنا دے گا۔ کیا سارا زین کے ماضی کو واپس لے آئے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیں قسط نمبر 4۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔